حاضرین مجلس، خطبے کے آغاز سے پہلے ایک اور بات جو آپ حضرات سے میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یوں تو مجھے تمام اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمام جگہ ذاکری کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ اتفاق ہے کہ دلہی پور میں میرا یہ پہلا اتفاق ہے۔ آپ حضرات کے روبرو میں پہلی بار ہوں اور میرا دل واقعی اس بات کے لیے اس چیز کو دیکھ کر بے انتہا خوش بھی ہو رہا ہے اور بہت زیادہ متاثر بھی ہوں کہ آج ہمارے قوم کی یہ بچیاں، یہ خواتین اس موقع پر سب ایک جگہ موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے اور یہ صرف اور صرف آپ حضرات کے لیے میں یہ بات بتانا چاہوں گی، میرا تعلق دلی سے ہے، میں دلی میں ہوں، پروفیشنل بھی میں لیکچرار ہوں، اور اس چیز کو میں بتاؤں گی کہ جب دوسرے فرقوں کے درمیان ہماری گفتگو ہوا کرتی ہے تو بے ساختہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے فرقے کے تو 10 سال کے بچے میں بھی وہ نالج ہوتی ہے جو کسی دوسرے فرقے کے بوڑھے میں نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کاز ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم کا 10 سال کا بچہ، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اتنی اپنے مذہب کی نالج رہتی ہے؟ تو اس کے لیے شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ پلیٹ فارم، یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ ذکر اہل بیت، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ جس نے ہمارے بچوں کے دلوں میں اس ذکر کو اتنی گہرائی سے بھر دیا کہ آج ہمارا بچہ واقف ہے۔ تو ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، خصوصی طور پر ان تمام حضرات کا بھی کہ جو اس طریقے کے پروگرامز کو کرتے ہیں اور آپ حضرات یہاں آتے ہیں، ہم جیسے لوگ بھی یہاں بلائے جاتے ہیں، آپ لوگوں سے ملنے کے مواقع بھی ہمیں ملتے ہیں اور ہم ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ بس اس کا اجر آپ کو بھی اور مجھے بھی شہزادی عطا فرمائیں گی۔ ہم گناہگار کنیزیں جو ان کا ذکر کر رہے ہیں اور سننے آئے ہیں، شہزادی سے بس یہ 10 بستہ التماس ہے کہ شہزادی اپنے چادر کے سائے میں ہم سب کو جگہ دینا، اور انشاءاللہ تعالی ظاہر بات ہے کہ اگر ہمارے کسی اعمال میں کہیں کوئی کمی ہوگی تو اپنی شہزادی سے ہمیں واقعی اتنی امیدیں ہیں کہ جنہوں نے کبھی مساوات کے علم کو اتنا بلند رکھا کہ جہاں کبھی غلام اور آقا کا فرق نہ محسوس ہو پایا، اسی لیے اسی کنیزی کا دم بھر کے آج ہم بھی اپنی شہزادی سے التجا کرتے ہیں کہ شہزادی اگر اس وقت کہیں کوئی کمی رہ جائے تو تم ہماری شفاعت کی ذمہ دار ہو جانا، اور یقینی طور پر شفاعت کریں گی۔ اس کے ساتھ ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وآلہ
الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. ایک بآواز سے بلند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ایک اور بآواز سے بلند صلوات. حاضرین مجلس، میں نے اپنے خطبے کے بعد قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو اپنا عنوان قرار دیا، ایک بار پھر میں تمام پیچھے کے مجمع سے میری یہ التجا ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا توجہ رکھیں. اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ میں اپنی بچیوں کے لیے بیان کروں. اس کا ترجمہ ہے کہ پروردگار عالم ارشاد کر رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میری ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے. بس اس آیت کو آپ حضرات توجہ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں جو بیان کرنا چاہ رہی ہوں یا جو بات آپ حضرات تک اپنی بچیوں تک پہنچانا چاہ رہی ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں ان سے حساب کر سکوں. کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا بنانے والا. کون کہہ رہا ہے؟ انسانوں کو خلق کرنے والا. کون کہہ رہا ہے؟ پوری انسانیت کا رب. ذرا توجہ چاہوں گی. وہ معبود حقیقی اپنے کلام میں یعنی قرآن مجید میں ارشاد کر رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے. ذرا توجہ چاہتے ہو. یہاں یہ دنیاوی تمام ماں باپ یہاں موجود ہیں. میں ان دنیاوی رشتوں کے طور پر ہر ماں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے. ماں چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. اس پرورش و تربیت میں ماں کا رول کیا ہوتا ہے ہر ماں جانتی ہے. ماں کا رول ہے تربیت و پرورش میں اپنی اولاد کی کہ اپنے اولاد کو ہر اچھے اور برے سے آگاہ کرے، ہر نیکی اور ہر گناہ کو بتائے، ہر راستے سے آگاہ کرے، ہر اچھائی سے آشنا کرے، ہر برائی سے دور رہنے کا سبق دے. یعنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں کون سی چیزیں ایڈاپٹ کرنے والی ہیں، اپنا لینے والی ہیں، کون سی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، یہ تمام باتیں تربیت و پرورش کے طور پر ماں ہدایت دیتی رہتی ہے. یہ دنیاوی ماں جو خالق نہیں ہے. ذرا توجہ جاؤں گی، بس صرف میرے جملوں کو بیان کرنا ہے مجھے اور میرے جملوں کے ذریعے بات آپ حضرات تک پہنچانا ہے بڑے شارٹ کٹ میں. ماں خالق نہیں ہے. ماں اولاد کی تربیت و پرورش کرنے والا وہ اہم کردار ہے کہ جو اولاد کو تربیت و پرورش کرنے کے بعد اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے چھوڑتی ہے. کون ہے ماں؟ خالق نہیں ہے بلکہ وسیلہ خلقت ہے. ذرا توجہ چاہوں گی. تو جب وسیلہ خلقت کو یہ فکر رہتی ہے کہ میری اولاد ہر برائی سے دور رہے، میری اولاد ہر نیکی کو اپنائے، میری اولاد ہر اچھے کام کو اپنائے، میری اولاد ہر اس راستے سے ہٹے جو راستہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، میری اولاد ہر وہ کام کرے جو دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، میری اولاد ہر اس کام سے بچے کہ جس کام سے کہیں نہ کہیں ہماری عزت خطرے میں پڑ جائے، یا خدا نہ کرے بچے کی زندگی کسی غلط راستے پر چلی جائے. تو جب وسیلہ خلقت کو اتنی فکر ہوتی ہے تو جو خالق ہے اس کو کتنی فکر ہوگی. ایک باواز بلند صلوات.
یعنی ماں صرف وسیلہ خلقت ہے. خالق کون ہے؟ وہ رب، وہ پروردگار، وہ خدا، وہ معبود کہ جس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا. تو کیا اس کو فکر نہیں ہوگی کہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے؟ اس نے انسانوں کو اسی طرح پیدا کر کے نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن مجید میں بانداز آیت ارشاد کیا کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میری ہے. تو جب وہ خالق ہدایت کی ذمہ داری لے رہا ہے تو اس کا نظام کتنا مکمل ہوگا. اور اتنا مکمل نظام نظر آیا کہ کوئی دور، کوئی خطہ، کوئی زمانہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو. ہر دور میں ہدایت، ہر زمانے میں ہدایت، ہر خطے میں ہدایت، ہر جگہ ہدایت. اور ہدایت بھی کیسی مکمل ہدایت کہ جو حالات زمانہ ہے، جو حالات عہد ہے، جو حالات ہے اس حالات کے مطابق ہادی بھیجا، ہدایت کرنے والا بھیجا. اب دیکھیں، چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، اور جب ایجوکیشن کے ذریعے بچوں کو ہدایت دی جاتی ہے، یعنی یہ اسکولنگ کیا ہے؟ چاہے وہ بچے اسکول جا رہے ہیں یا یونیورسٹی میں ہیں یا کالجز میں ہیں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں، ایجوکیشن دینے والا بھی انہیں کیا دے رہا ہے؟ ہدایتیں دے رہا ہے. میں توجہ چاہوں گی. تو ہدایتوں کی بھی دو اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. یہاں جتنے بچے یا بچیاں بیٹھی ہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ یقیناً ایجوکیشن سے وابستہ ہوں گے. یعنی ایجوکیشن کی اسٹڈی کی دو اہم چیزیں، ایک تھیوری اور ایک پریکٹیکل. اگر پریکٹیکل نہ ہو تو تھیوری ادھوری، اگر تھیوری نہ ہو تو پریکٹیکل ادھورا. تو اب ہدایت کا انتظام کیا ہونا چاہیے؟ تھیوری بھی ہو، پریکٹیکل بھی ہو. پالنے والا کہہ رہا ہے ہدایت کا انتظام میرے ہاتھ میں ہے. تو اس معبود کا کتنا مکمل نظام کہ تھیوری کی شکل میں ہدایت کے لیے قرآن مجید کو بھیجا اور پریکٹیکل کی شکل میں ائمہ طاہرین کو بھیج کر بتا دیا گیا کہ قرآن پڑھتے جانا اور کردار ائمہ طاہرین دیکھتے جانا. ایک باواز بلند صلوات. یقینی طور پر مجھے آپ حضرات بتائیں اور میرے علم میں اضافہ کر دینا کہ جو احکام اسلامی ہیں، جو احکام شریعت ہیں، ان سب کا حکم قرآن مجید میں ضرور ہے، لیکن پریکٹیکلی کسی کو نہیں بتایا گیا کہ ایسے کرو. نماز کا حکم ہے صلاۃ قائم کرو، لیکن صلاۃ کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. تو اب اگر کسی کو صلاۃ کا طریقہ دیکھنا ہے تو اگر قرآن کے علاوہ پریکٹیکل نہ ہوتا تو لوگ یہ کہتے پالنے والے قرآن کیسے، صلاۃ کیسے پڑھے، نماز کیسے پڑھے. تو اس نے کہہ دیا کہ میری ہدایت مکمل ہے، صلاۃ کا حکم اگر قرآن میں ہے تو نماز کا طریقہ ائمہ طاہرین کی زندگی میں ہے. اب چاہنے والوں، میں یہاں آپ حضرات کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی ہدایت دینے والے آئے مختلف منصب پر پروردگار عالم نے فائز کر کے دنیا میں بھیجا. یہاں جتنے بھی سامعین ہیں، اگر میری تقریر سے ریلیٹڈ کسی کے بھی ذہن میں کوئی سوال آئے تو یہ میرا طریقہ ہر جگہ ہے کہ آپ اس سوال کو براہ کرم، میں یہاں موجود رہوں گی شام تک، مجھ سے معلوم کر لیجئے گا. وہ طریقہ نہ اختیار کریے گا کہ جب میں یہاں سے دہلی کے لیے روانہ ہو جاؤں تو بعد میں یہ ہو کہ بھائی وہ یہ پڑھ کے گئی تھی، یہ ہے کیا؟ تو یہ ہے کیا والی پوزیشن مت رکھیے گا. میں یہاں موجود رہوں گی شام تک. آپ حضرات اور میری بچیاں خصوصی طور پہ میری تقریر سے متعلق جو بھی سوال ہو وہ آپ مجھ سے معلوم کریے گا. تو پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے مختلف منصب، مختلف عہدے پر فائز کر کے بھیجا. 1,24,000 پیغمبر ہمارے درمیان آئے، سب ہدایت دینے کے لیے. اولیاء اوصیاء آئے، سب ہدایت دینے کے لیے. لیکن چاہنے والوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے، اولیاء آئے، اوصیاء آئے، امام آئے، سب آئے، اور سب آئے ہدایت دینے کے لیے. لیکن یہاں پروردگار عالم مرد کو بھی پیدا کر رہا ہے، پروردگار عورت کو بھی پیدا کر رہا ہے. اور کہیں پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مردوں کی ہدایت کی ذمہ داری، اس نے کہا سب کی ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. تو اب اگر یہ سوال پروردگار سے اٹھا دیا جائے کہ پالنے والے 1,24,000 پیغمبر مرد، اوصیاء اولیاء مرد،
امام مرد، تو یہ تو سب مردوں کی ہدایت کریں گے، پروردگار عورتوں کی ہدایت کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ سوال یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عورتوں کی ہدایت کے لیے کون؟ اور یہاں یہ بھی سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ایمان کوئی عورتیں نہیں گزری۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، میرا سبجیکٹ تو ہسٹری ہے، آپ اٹھا کر اسلام کی تاریخ دیکھیے، ہسٹری دیکھیے کہ جس میں صاحب ایمان خواتین بھی گزری ہیں، صاحب کردار خواتین بھی گزری ہیں، عظمت پر بھی خواتین ہے، بلندیوں پر بھی خواتین ہیں، باوقار خواتین ہیں، باعزت خواتین ہیں، صاحب ایمان خواتین ہیں۔ لیکن تاریخ اسلام میں اللہ نے کسی بھی عورت کو کوئی عہدہ عطا نہیں کیا۔ ذرا توجہ چاہوں گی، کیوں؟ سوال بہت بڑا ہے، کیوں؟ تو اب ظاہر بات ہے، دیکھیں یہ خواتین کا اجتماع ہے، میں اپنی بچیوں کے لیے ایک بات رکھنا چاہوں گی، اور میں نے ایک عالم کی جب ایک پڑھا تو مجھے وہ چیز بہت اچھی لگی، اور جس کو میں خود کوٹ کر رہی ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ عورت باشعور نہیں، عورت باصلاحیت نہیں، عورت میں اتنی ایجوکیشن نہیں، عورت کا کردار ایسا نہیں، عورت میں وہ خوبیاں نہیں کہ اسے الہی منصب مل جاتا، تو معاف کریے، آئیے تاریخ اسلام میں ہم بھی دیکھ لیں کہ مرد اور عورت کہاں پر ہے۔ اور اس چیز کے لیے جب میں نے تاریخ اسلام پر نظر ڈالی تو میں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں سب سے پہلا خون ایک مرد نے کیا، سفینہ نوح سے کھلی ہوئی بغاوت ایک مرد نے کی، جناب ابراہیم کو آگ میں ایک مرد نے ڈالا، تمام لوگوں کے خزانوں کو لوٹ کر خزانہ جمع کرنے والا قارون ایک مرد تھا، کعبے کے سامنے گرجا بنانے والا ابرہہ ایک مرد تھا۔ لیکن اگر اس کے برعکس عورت کو دیکھا جائے تو دیکھیے قصر فرعون میں جناب موسیٰ کو پرورش دینے والی ایک آسیہ ایک عورت تھی، جناب اسماعیل کو شدت آتش میں پانی فراہم کرنے والی جناب ہاجرہ ایک عورت تھی، شرع یہود سے جناب عیسیٰ کو پناہ دینے والی مریم ایک عورت تھی، اور تو اور اب اگر آج آگے آ جائیے تو مرسل اعظم کے کہ اسلام کو اپنی دولت پر پالنے والی خدیجہ فاطمہ زہرا کی ماں ایک عورت تھی۔ ایک بار آپ باقاعدہ طور پہ اپنی مولا کی محبت کا اعلان کھلے دل کے ساتھ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ حیدریہ، نعرہ حیدریہ، نعرہ صلوات۔ تو حاضرین مجلس، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت باشعور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت باکردار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت میں صلاحیت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ صدر اسلام کے ٹکڑوں پر پلنے والے مرد تھے، اور اسلام کو اپنی دولت سے پالنے والی خدیجہ ایک عورت تھی۔ ظاہر بات ہے عورت کیا ہے؟ اگر عورت کی تاریخ آپ حضرات دیکھیں تو عورت وہ باشعور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منصب کیوں نہیں ملا یا کوئی عہدہ کیوں نہیں ملا؟ تو یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بس یہی کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ کا عہدہ، اللہ کا منصب کسی اور چیز کے لیے نہیں، نہ اس کے لیے علم درکار ہے، نہ اس کے لیے ایمان، بلکہ اس کے لیے وہ مصلحت پروردگار پر ہوتا ہے۔ جس کو اللہ چاہے منصب دے، جس کو اللہ چاہے عہدہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے عہدہ نہیں دیا، اس نے منصب نہیں دیا، لیکن عورتوں میں ایک ایسی خاتون پیدا کر دی، ذرا توجہ چاہوں گی، ایک ایسی خاتون پیدا کر دی کہ جس کا کردار قیامت تک کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ کون ہے؟ ہماری شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا۔ ایک باواز بلند صلوات۔ زہرا 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 زہرا
آج فخر ہوگا کنیزان جناب فاطمہ زہرا کو کس بات پر کہ اگر مردوں کے لیے پروردگار نے اتنے بھیجے، عورتوں کے لیے ایک کردار اتنا مکمل بھیج دیا کہ جو رہتی دنیا تک مشعل راہ بنا رہے گا۔ کون؟ ہماری شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا۔ اور چاہنے والوں، بس میں آ گئی اپنی منزل کی طرف۔ کون بی بی، کون شہزادی جس کو پروردگار عالم نے لقب دیا، یعنی جتنے بھی معصومین ہیں سب کے لقب ہیں، سب کے القاب ہیں۔ دیکھیے یہ سونے کا موقع نہیں ہے اور میں اپنی مجلس میں کسی کو سونے نہیں دیتی، میری نگاہیں وہاں تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو برائے کرم اٹھیے، پانی ڈالیے منہ پہ اور لاہور بھیج کے پھر مجلس میں آئیے۔ ایک بابا سے بلند صلوات۔ اٹھا دیجیے انہیں، یہ سو رہی ہے، انہیں اٹھا دیجیے۔ ایک بابا سے بلند صلوات۔ اس معاملے میں تھوڑی بدنام بھی ہوں کہ کسی کو سونے نہیں دیتی، تو سوئیں کیوں؟ ایک بابا سے بلند صلوات۔ یعنی اگر آپ تاریخ معصومین میں آئیے تو مختلف معصومین کے مختلف القاب، لیکن چاہنے والوں آپ تاریخ پڑھیے کہ ہر معصوم کے الگ الگ القاب لقب ملا جو آج تک کسی معصوم کو نہ ملا۔ اور وہ لقب کیا ہے؟ بس میں اپنی شہزادی کی فضیلت پہ کہ وہ لقب کیا ہے، شہزادی کے لیے پروردگار عالم نے ایک لقب دیا، مرکز دائرہ عصمت۔ ذرا توجہ چاہتے ہو؟ آپ لوگ یہ سن کے اٹھ جاتے ہیں کہ شہزادی کا لقب تھا مرکز دائرہ عصمت، لیکن آج اس لقب کی میں تشریح کروں گی کہ یہ لقب ہے کیا۔ شہزادی کو جو لقب ملا ہے مرکز دائرہ عصمت، تھوڑا سا لفظوں کے ساتھ اس کی تشریح میری اپنی بچیوں کے لیے، اور یہ لقب سوائے شہزادی کے کسی معصوم کو نہیں ملا۔ عجیب و غریب لقب، مرکز دائرہ عصمت۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے، آپ کنیزان جناب سیدہ ہیں۔ مرکز دائرہ عصمت، پہلے لفظ ہے مرکز، اور اس مرکز کو اگر ہم لے تو مرکز کہتے کسے ہیں؟ مرکز کہتے ہیں انگلش میں سینٹر کو۔ ذرا توجہ چاہتی ہوں، یہاں جو بچیاں پڑھی ہوئی ہیں میں ان کے لیے یہ بتانا چاہوں گی، مرکز کہتے ہیں سینٹر کو، بیچوں بیچ۔ میں جہاں سے آ رہی ہوں وہ انڈیا کا مرکز ہے، سینٹر ہے، دہلی انڈیا کے کنٹری کا مرکز ہے، سینٹر ہے، بیچوں بیچ میں۔ تو مرکز کہتے ہیں سینٹر کو، اور دائرہ، چونکہ یہ لقب اردو میں مرکز دائرہ عصمت، دائرہ کہتے ہیں سرکل کو، جو یعنی یہاں میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہائی اسکول تک تو میتھ رہتا ہے بچوں کے پاس۔ دائرہ کہتے ہیں سرکل، اردو میں کہتے ہیں گول چکر، ہندی میں یعنی مرکز سینٹر پوائنٹ، دائرہ گول چکر، عصمت مرکز دائرہ عصمت، عصمت کے دائرے کا مرکز، عصمت کے دائرے کا سینٹر پوائنٹ۔ عجیب و غریب لقب ہے شہزادی کا۔ آپ اس کو دیکھیں، ہر شب جمعہ آپ حدیث قصہ پڑھتی ہیں، لیکن حدیث قصہ کے سائڈ میں کیا چیز ہے یہ آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا۔ آئیے اس لقب سے سمجھتے ہیں۔ مرکز دائرہ عصمت، عصمت کے دائرے کا مرکز، عصمت کے دائرے کا سینٹر پوائنٹ، یہ شہزادی کو لقب ملا۔ اب یہاں ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں لانا چاہوں گی، خصوصی طور پر بچیوں کو، کہ سینٹر پوائنٹ دائرے میں یا گول چکر میں یا سرکل میں ایک ہوتا ہے۔ آپ دائرہ چھوٹا بنا لیجئے، سینٹر پوائنٹ ایک، آپ دائرے کو بڑا کر لیجئے، سینٹر پوائنٹ ایک۔ دائرہ کھینچے کیسا جاتا ہے؟ یا جو میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہوگا، جب ہم بہت چھوٹے سے پڑھتے تھے تو ہمارے پاس میتھمیٹکس کا ایک پرکار ہوتا تھا جس کے دو ضلع ہوتے تھے، ایک نوکیلا ہوتا تھا، ایک میں پینسل لگائی جاتی تھی۔ نوکیلے والے حصے کو رکھ کر پھر پینسل والے حصے کو گھمایا جاتا تھا تو کیا بن جاتا تھا؟ سرکل، دائرہ، گول چکر۔ اور جو نکیلا والا حصہ جس جگہ رہتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ سینٹر پوائنٹ، مرکز۔ مرکز پر رکھنے کے بعد دائرہ بنایا جاتا تھا،
सर्किल बनाया जाता था, गोल चक्कर बनाया जाता था। अब अगर ये देखना है कि गोल चक्कर सही है या गलत, तो कैसे देखे? यहाँ है कोई स्टूडेंट जो बताएगा कि दायरे या सर्किल को नापने का पैमाना क्या होता है, कि वो दायरा या सर्किल सही है या गलत है? मरकज पर, सेंटर पॉइंट पर रखकर चारों तरफ से सर्किल की दूरी को नापते हैं। अगर चारों तरफ दूरी बराबर है तो सर्किल सही है, अगर कहीं 4 इंच और कहीं 5 इंच तो सर्किल गलत। अब इसके लिए भी शर्त है, सर्किल छोटा भी होता है, सर्किल बड़ा भी होता है। सर्किल में घर भी आता है, इमामबाड़ा भी आ सकता है, सर्किल में पूरा ये दुल्हई आ सकता है, सर्किल में पूरा मुगल सराय आ सकता है, सर्किल में पूरा बनारस तक आ सकता है, पूरा यूपी सर्किल में आ सकता है, पूरा कंट्री इंडिया सर्किल में आ सकता है। लेकिन सर्किल छोटा बड़ा हो सकता है, मगर ये सर्किल के उसूल में नहीं आता कि अगर बड़ा सर्किल है तो 2 सेंटर पॉइंट होंगे। नो, सर्किल चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सेंटर पॉइंट एक होता है। छोटा सर्किल तब भी सेंटर पॉइंट एक, बड़ा सर्किल तब भी सेंटर पॉइंट एक। यानी चाहे छोटा बड़ा सर्किल हो मगर सेंटर पॉइंट एक होता है। परवरदिगार बीबी को लक़ब दे रहा है मरकज़े दायरे इस्मत, इस्मत के दायरे का मरकज, इस्मत के दायरे का सेंटर पॉइंट। अब कैसे नापा जाए कि बीबी का ये लक़ब सही है या गलत है? कैसे पता लगाया जाए कि परवरदिगार आलम ने जो शहजादी को लक़ब अदा किया है वो लक़ब सही है या गलत है? तो नापा गया कब? जब हमने हदीस किस्सा पढ़ी, और हदीस किस्सा में जब हम उस मकाम पर आए, हम फातिमतो अबूहा व बालोहा व बनूहा, इससे इस सर्किल को नापा जा रहा है। परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? कहा फातिमा के बाप है, फातिमा के शौहर है और फातिमा के बेटे हैं। एक बाबा से बुलंद सलावत। यानी इस दायरे की दूरियां, रिश्ता कहाँ से जा रहा है? शहजादी से। ये भी हो सकता था कि इंट्रोड्यूस कराया जाता हुजूर से कि यहाँ हुजूर है, हुजूर की बेटी है, हुजूर के दामाद है, हुजूर के नवासे है, लेकिन नहीं कहीं रिश्ता इनडायरेक्ट हो जाता। एक ऐसे किरदार से पहचानवाया गया जिसको मरकज़ दायरा इस्मत का लक़ब दिया गया कि जहाँ दूरियां बराबर आ रही हैं, ये फातिमा है, फातिमा के बाप है, फातिमा के शौहर है और फातिमा के बेटे हैं। तो ये किसको मिला ये लक़ब? हमारी शहजादी को। है कोई इस मकाम पर आए और जब ये शहजादी अता की गई है तो अजीब व गरीब अंदाज में जैसे कोई शहंशाह बोल रहा हो, ऐ मेरे रसूल इन्ना आतैना कल कौसर। शहंशाहियत का लहजा कि मैंने तुम्हें अता किया, जैसे कोई शहंशाह बोल रहा है। चाहने वालों, इसी मकाम पर आने के बाद ये महसूस होता है कि हुजूर अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े क्यों होते थे। अक्सर आपने जाकिरा और जाकिर हजरात से सुना होगा कि वो इसलिए खड़े होते थे ये औरतों की सरदार, वो मर्दों के सरदार। नहीं, मेरा दिमाग कहता है कि हुजूर अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए इसलिए खड़े होते थे कि जब किसी बड़े की तरफ से कोई तोहफा दिया जाता है तो उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा होना उसके लिए फर्ज बन जाता है। फातिमा ज़हरा तोहफे परवरदिगार थी, इसीलिए रसूल अपनी बेटी की ताज़ीम को खड़े हो जाया करते थे। एक आवाज़ से बुलंद सलावत। ये फातिमा का किरदार है। चाहने वालों, फातिमा किस मकाम पर है? हमारा और आपका तसव्वुर, हमारा और आपका तखय्युल, बल्कि मैं कहूंगी कि हर अक्ल, हर फिक्र वहां पर खत्म हो जाती है, फातिमा की अजमत को नहीं पा सकती। फातिमा कितना अजीम किरदार है चाहने वालों कि हमने तो ये देखा है कि किसी के घर में कितना भी बड़ा कोई बादशाह हो, लेकिन एक के सर पर ताज होता है। मैं चूंकि हिस्ट्री की हूँ इसलिए मैं बहुत करीब से ये मैंने जाना और पढ़ा है। एक वक्त में एक ही बादशाह होता है। अगर किसी दूसरे बेटे ने बादशाह बनने की कोशिश की तो तलवार फैसला करती है कि ताज किसके सर पे रहेगा। ताज एक ही के सर पर रहता है, दूसरे का सर तलवार फैसला करती है।
یعنی یہ اصول ہے کہ تاج بادشاہت کا اصول ہے کہ تاج ایک ہی کے سر پر رہتا ہے، لیکن عجب اصول ہے فاطمہ کے گھر کا کہ فاطمہ کا ایک گھر اور ایک ہی وقت میں سب کے سروں پر تاج، رسول کے سر پر رسالت کا تاج، شوہر کے سر پر ولایت کا تاج، بیٹوں کے سر پر سرداران جوانان جنت کا تاج، اور خود فاطمہ کے سر پر خواتین کی رہنمائی کا تاج۔ ایک آواز سے بلند صلوات۔ علی 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 یا علی یعنی یہ فاطمہ ہے چاہنے والوں، ایک ہی وقت میں اتنے افراد ایک ہی گھر کے اور سب کے سر پر تاج۔ عجیب و غریب گھر ہے فاطمہ کا گھر۔ اور چاہنے والوں، فاطمہ رسول کی وہ بیٹی کہ جس کو رسول نے ام ابیہا کا لقب دیا۔ اب یہ بھی آپ حضرات مجلسوں میں سنتے ہیں کہ شہزادی کو ام ابیہا کا لقب دیا، لیکن ام ابیہا کے لقب کی تشریح کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں۔ ذرا توجہ چاہوں گی، فاطمہ نے ایک بیٹی کا کردار، اب یہاں جتنی بھی بیٹیاں ہیں، دیکھیے یہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک روایتی مجلس پڑھ کے ہٹ جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ میں اس مجلس کو جوڑوں گی ہماری اپنی آج کی بچیوں کی اس زندگی سے کہ جو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی کی رہنمائی میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہماری یہاں بہت ساری بیٹیاں ہیں۔ فاطمہ کو ام ابیہا کا لقب کیوں ملا؟ اس کے لیے ام ابیہا کے معنی اپنے باپ کی ماں۔ کیوں باپ کی ماں؟ کیوں یہ لقب کیوں ملا؟ ماں وہ کریکٹر ہوتا ہے کہ جو اپنے بچے کے لیے سب سے اہم کریکٹر ہوتا ہے۔ ماں سے زیادہ بچے کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، ماں سے زیادہ بچے کا خیال کوئی نہیں رکھتا، ماں سے زیادہ بچے کی پرورش میں کوئی نہیں آتا۔ اسی لیے جناب فاطمہ زہرا کو اپنے باپ کی ماں کہا گیا، یعنی فاطمہ زہرا اپنے باپ کی اتنی خدمت کرتی تھی، اتنا خیال رکھتی تھی جیسے ایک ماں رکھتی ہے۔ اور اب چاہنے والوں، اگر آج ہم کردار جناب فاطمہ زہرا کو نمونہ عمل بنائیں تو ہمیں واقعی زندگانی جناب فاطمہ زہرا سے سبق لینا پڑے گا کہ جس طرح فاطمہ نے ایک بیٹی کے رشتے کے تحت اپنے باپ کا خیال رکھا، اسی طرح ہر بیٹی کو اپنے باپ کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارا فرض یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، آپ نے سنا، ہم نے نعرہ صلوات بھی بولا، نعرہ حیدری بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ بولا، اور ہم یہاں سے یوں ہی اٹھ جائیں؟ نہیں، ہمیں عہد کر کے اٹھنا پڑے گا کہ اگر ہم شہزادی کے اس پروگرام میں ہم نے آئے ہیں تو ہم شہزادی وعدہ لے کر اٹھ رہے ہیں کہ شہزادی آپ کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بنائیں گے۔ شہزادی کو لقب ملا ام ابیہا کا، اپنے باپ کی ماں، اور یہ ہر عورت کی زندگی کی کہانی ہوا کرتی ہے۔ عورت جب پہلی دنیا میں آتی ہے تو وہ ایک بیٹی ہوتی ہے نا؟ یہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہوں گے، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے۔ عورت کی زندگی کا آغاز ہی یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آتی ہے تو ایک بیٹی بن کر آتی ہے، چاہے وہ کسی غریب کے گھر میں پیدا ہو، امیر کے گھر میں پیدا ہو، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو، فقیر کے گھر میں پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، کہیں بھی ہو، لیکن اس کی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ ایک بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی ہونے کے بعد بھی وہ مختلف زندگیوں کو راہ دیتی ہے۔ ذرا میری طرف میری بچیاں دھیان سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہو کہ جو ان کے لیے کام کی نکل آئے۔ یعنی ایک بیٹی کی زندگی گزارتے ہوئے وہ کتنی زندگیوں کو لائن دے رہی ہے، باپ کی زندگی کو بھی، بھائیوں کی زندگی کو بھی۔ بیٹی ہے نا، ماں کی خدمت، باپ کی خدمت ایک بیٹی کی شکل میں کر رہی ہے، اور جب وہ اور آگے بڑھتی ہے تو اب اس کا دوسرا کریکٹر اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کسی کی زوجہ بن جاتی ہے۔ پہلا آغاز ایک عورت کی زندگی کا
ایک بیٹی کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کسی کی زوجہ بنتی ہے۔ بیٹی کی شکل میں بھی وہ لائن دے رہی تھی، زوجہ کی شکل میں بھی وہ لائن دیتی ہے۔ کس کو؟ اپنے شوہر کی زندگی کو۔ اور چاہنے والوں لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں اچھی زوجہ عطا کر۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں دعا مانگتے ہو؟ کیوں دعا مانگی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پورے گھر کا دار و مدار بیوی پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر اچھی عادت کی آ گئی تو دور دور کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، سب ملنے لگتے ہیں، پورا سب اکٹھا رہتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے، میل ملاپ رہتا ہے، ملنا جلنا رہتا ہے، دور دور کے رشتہ دار آن کے اچھا محسوس کرتے۔ اور کہیں خدا نہ کرے، میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی آ گئی تو دور کے تو دور، جو قریب کے ہوتے ہیں وہ بھی دور۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں ایک عورت کا اہم کریکٹر ہے۔ بیٹی بنی تب بھی اہم، زوجہ بنی تب بھی اہم، اور چاہنے والوں اس کا جب وہ کسی کی زوجہ بن جاتی ہے تو اس کی زندگی معراج پر ہوتی ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے، ذرا توجہ چاہتی ہوں، جب وہ ماں بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں کا کریکٹر اتنا بلند ہے، خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ ہے، رازق وہ ہے، رزق پہنچانے والی یہ ہے، متکلم وہ ہے، ایک ایک جملہ اپنے بچوں کو سکھانے والی یہ ہے۔ ذرا توجہ چاہتی ہوں، جب وہ ماں بنتی ہے تو مظہر صفات پروردگار ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر عورت ماں ہو، لیکن ہر ماں ایک عورت ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔ ماں ہونے کے بعد اس کی زندگی معراج کی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے۔ ماں ہوتی ہے، بچے کو لقمہ کھلاتی ہے، ماں بن کر بچے کی تربیت کرتی ہے، ماں بن کر بچے کی پرورش کرتی ہے، ماں بن کر بچے کی انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتی ہے۔ یہ ایک عورت ہے۔ حاضرین مجلس، میں جہاں پہنچنا چاہ رہی ہوں، اور اپنی بچیوں کے لیے خصوصی طور پر میں نے ابھی عورت کے کریکٹرز میں 3 ایک ایسی سٹیجز بتائی۔ عورت جب پیدا ہوتی ہے تو بیٹی بن کر، جب وہ بڑی ہوتی ہے تو زوجہ بنتی ہے، زوجہ کے بعد اس کی تیسری منزل ماں کی آتی ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو مظہر صفات پروردگار بن جایا کرتی ہے۔ خالق وہ ہوتا ہے، وسیلہ خلقت یہ ہوتی ہے، رازق وہ ہوتا ہے، لقمہ ایک ایک بچوں کو دینے والی یہ ہوتی ہے، متکلم وہ ہوتا ہے، ایک ایک جملہ سکھانے والی یہ ہوتی ہے، کپڑوں کو سی کر پہنانے والی ماں ہوتی ہے، نہلانے دھلانے والی ماں ہوتی ہے۔ ماں کا کریکٹر آپ نے دیکھا ہے کیا ہے؟ اور عزاداران حسین، عزاداران شہزادی کونین، ماں کیا ہوتی ہے؟ اگر اتنا پوچھنا ہے تو سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے راضی ہونے والا کریکٹر ماں کا ہوتا ہے۔ آپ حضرات ماں کے کریکٹر کو دیکھیں، دنیا عاجز ہے، خاندان والے عاجز ہیں، محلے والے عاجز ہیں، سگے بہن بھائی عاجز ہیں شیطانیوں سے، لیکن ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرا بچہ بہت شیطان ہے۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو ماں کہتی ہے نہیں ایسا تھا تو نہیں۔ یقین آپ صحیح بتائیے گا کہ ماں کیا ہوتی ہے؟ ایک عورت ہے، ماں ایک عورت ہے، اور جس ماں کے دل میں اتنی محبتیں جس پروردگار نے پیدا کی ہے، وہ پروردگار جو ماں کے دل میں اتنی محبتیں پیدا کر رہا ہے، وہ خود اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ آپ تصور کریے۔ تو ماں وہ ہوتی ہے کہ خود گیلے میں سوتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے کہ خود بھوکی رہتی ہے، بچے کو کھانا کھلاتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے کہ جو خود رات بھر جاگتی ہے، بچے کو سلاتی ہے۔ 5ویں امام سے کسی نے سوال کیا تھا، آج ایک عورت کا کردار جناب فاطمہ زہرا کی سیرت اور ان کی زندگی کی روشنی میں مجھے بیان کرنا ہے۔ میرے امام سے ایک شخص نے کہا، مولا
میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ آپ نے کہا بہت اچھا۔ کہا مولا کل ایسا ہوا کہ میری ماں میرے جانے سے پہلے سو گئی۔ کہا پھر؟ کہا میں نے کھانا نہیں کھایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ مولا نے کہا نہیں۔ کہا مولا اور سنیے۔ کہا کیا؟ کہا کہ میری ماں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا میری ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا، میں ایک دودھ کا گلاس لیا اور میں ماں کے سرانے بیٹھ گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری ماں جاگے یا کروٹ لے تو میں پہلے اپنی ماں کو پلاؤں پھر کھانا کھاؤں۔ لیکن مولا پوری رات گزر گئی، میری ماں نے نہ کروٹ لی، نہ میری ماں جاگی، نہ میری ماں بیدار ہوئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مولا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ میرا امام فرماتے ہیں کہ تم نے اتنا بھی حق ادا نہیں کیا کہ ایک وقت دودھ پلانے کا حق بھی ادا کر دیتے۔ آپ نے دیکھا کہ ماں کا کیا درجہ ہے اور ماں کی کیا بلندی ہے حاضرین مجلس۔ ایسے ہی ماں کے پیر کے نیچے جنت قرار نہیں دی گئی ہے، حتیٰ کہ حکم ہے۔ اب چونکہ میں آ گئی یہاں پر تو اپنی بچیوں کے لیے میں تھوڑا سا بس، اور اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف آؤں گی۔ حکم ہے کہ اپنی ماں کی آواز پر آواز بلند نہ کرو، یہاں تک کہ ماں اگر کچھ کہے تو اف تک نہ کرو۔ چاہنے والوں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہنے کو تو کنیزان جناب سیدہ ہیں، کہنے کو تو ہم شہزادی کی تقلید میں ہیں، کہنے کو تو ہم شہزادی کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، کہنے کو تو ہم اس طریقے کے تمام جلسوں میں اور پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن میں نے معاف کریے کہیں کہیں پر ایسی بھی جگہیں دیکھی ہیں جہاں ماں بڑھاپے میں ایڑیاں رگڑتی ہوتی ہے، اولاد ماں کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیا اسی دن کے لیے ماں نے پالا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے ماں نے پالا تھا؟ کیا شہزادی کی تعلیمات یہی ہیں کہ تم ماں کا حق ادا نہ کرو؟ ارے دیکھنا ہے تو دیکھو، شہزادی نے اپنی مختصر سی زندگی کی اس عرصے میں ماں کا کردار بھی اس طریقے سے دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ تاکہ قیامت تک کی عورتیں ماں کے کریکٹر میں مجھے دیکھیں اور پھر اپنی اولاد کی تربیت و پرورش کریں۔ یہاں تک کہ شہزادی نے اپنی سیرت میں دنیا والوں کو بتایا کہ اولاد کی تربیت و پرورش اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جب کبھی تمہارے بچے کسی مذہبی محفل یا مجلس سے واپس آئے تو اپنے بچوں سے ضرور پوچھو کہ تم نے کیا سنا ہے۔ یہ ماں کا اہم رول ہے۔ یہاں ماشاءاللہ میری بہنیں بہت اچھی اچھی ذاکرہ یہاں موجود ہے۔ میرا علم اتنا نہیں ہے لیکن اپنے علم کی روشنی میں اتنا ضرور بتاتی چلوں کہ شہزادی کی سیرت جس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں وہ کیا تھی۔ شہزادی کہتی ہے، اور وہ کس انداز میں، کہ جب جناب امام حسن اور امام حسین اپنے نانا کے اس خطبے سے واپس آیا کرتے تھے تو شہزادی اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا کرتی تھی، حسن آج بتاؤ بابا نے کون سا خطبہ بیان کیا؟ تو امام حسن اپنی ماں کو وہ سناتے تھے۔ ایک دن شہزادی مولا علی سے کہتی تھی کہ کیا آج میرے بابا نے خطبے میں یہ پڑھا؟ کیا آج میرے بابا نے خطبے میں یہ پڑھا؟ تو مولا علی کہتے تھے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ جب میرا بیٹا حسن آتا ہے تو مجھے سب بتاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ مولا علی کہنے لگے کہ آج میں بھی سنوں گا کہ میرا لال کیسے بیان کرتا ہے۔ امام علی بیٹھے، میری طرف متوجہ رہے۔ آئے امام حسن، جناب فاطمہ نے پوچھا کہ حسن آج بابا نے کیا خطبہ بیان کیا؟ آپ بیان کرنے لگے، لیکن بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اماں جان آج میرے خطبے میں وہ بات نہیں، میری زبان میں لکنت ہے، لگتا ہے میرا سردار مجھے سن رہا ہے۔ یعنی امام علی پردے میں تھے، سن رہے تھے کہ میرا لال کیسا خطبہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ تو واقعہ میرا بتانا تھا، لیکن صرف میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ سیرت فاطمہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جب کبھی تمہارے بچے کسی دینی محفل و مجالس سے پلٹ کر آئے تو ہر ماں کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ پوچھے کہ آج تم نے کیا سنا۔ یہ ہے سیرت جناب فاطمہ زہرا۔ سیرت جناب فاطمہ زہرا آج کی بچیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حاضرین مجلس، یعنی عورت کو اسلام نے کسب معاش کی بھی اجازت دی ہے، نوکری کی بھی اجازت دی ہے، اسلام نے عورتوں کو پڑھائی کی اجازت بھی دی ہے،
اسلام نے عورتوں کو تمام حقوق ادا کیے. واحد مذہب اسلام ہے کہ جس نے عورتوں کو اتنے حقوق عطا کیے. دنیا کا کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی قدم نکالے وہ دائرہ اسلام کے اندر ہو. ذرا توجہ چاہتی ہوں. آج میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کہنا چاہتی ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں لڑکیوں کی پڑھائی نہیں ہے. یہ غلط ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام لڑکیوں کی پڑھائی کے خلاف ہے تو یہ بالکل غلط ہے. اسلام نے کھلی اجازت دی ہے کہ لڑکیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، مگر شرط ہے کہ شریعت احکام اور شریعت کے مطابق عمل کرے. کون نہیں کر سکتا؟ کچھ چاہنے والوں. ایک لڑکی، ایک عورت سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن سیرت جناب فاطمہ زہرا کو نمونہ بنائے. اور بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ سیرت جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں کہ اللہ نے اپنی اس کنیز خاص کو کیا کیا عطا کر رکھا تھا، اگر اس تاریخ میں ہم جائیں تو عجیب و غریب کریکٹر نظر آتا ہے. کون سیدہ کہ جس کے ہاں جھولا جھلانے کے لیے جبریل آئے؟ کون سیدہ کہ جس کے ہاں چکی پیسنے کو میکائیل آئے؟ کون سیدہ جس کے دروازے پر درزی بن کر رضوان جنت آئے؟ کون سیدہ جس کے دروازے پر روٹیوں کے بدلے عطا کی گئی آیتیں؟ وہ سیدہ. ذرا چاہنے والوں، اس سیدہ کا عالم یہ تھا کہ پروردگار عالم نے اپنی اس کنیز خاص کو کون سا مقام عطا کیا تھا. لیکن ہاں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک عورت کوئی خدمت اسلام کی نہیں کر سکتی تو معاف کریے، مجھے کہنے دیجئے، عورت اسلام کی خاص خدمت کر سکتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ ایک صالح نسل پیدا کرے. جناب سیدہ نے اسلام کی اس طرح خدمت کی کہ ایک صالح نسل دنیا کو عطا کی. اگر ان کے بیٹے معصوم تھے تو جو غیر معصوم اولاد تھی ثانیہ زہرا جناب زینب، اس نے بھی کیا کیا خدمت اسلام نہیں کی ہیں. چاہنے والوں، ابھی میں اوپر تھی تو ایک تذکرہ ہو رہا تھا. ایک کتاب ہے ڈاکٹر انیتا رائے کی کہ جو انہوں نے لکھی ہے کربلا کی شیر دل خاتون زینب. میں جب انگلینڈ پڑھنے کے لیے گئی ہوں تو میری ملاقات ڈاکٹر انیتا رائے سے ہوئی، اور وہ جناب زینب کے کریکٹر سے اتنا متاثر تھی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی کسی خاتون سے میں اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا میں زینب سے ہوں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ثانیہ زہرا نے عاشور کے دن شہادتوں کے بعد شہادت امام حسین کو زندہ رکھنے کا یہ جو کام اپنے سپرد لیا ہے زینب نے اپنے خطبوں سے اور اپنی تقریروں سے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. عزاداران حسین یہ بھی اسلام کی ایک عورت تھی، اور آج ہم اس اجتماع میں یہ عہد کر کے اٹھے ہماری بچیاں کہ ہم اپنے کیریکٹر کو سیرت جناب فاطمہ زہرا اور سیرت جناب زینب پر چلنے کے لیے کوشش کریں گے. دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت جناب فاطمہ زہرا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارہلا ہماری بچیوں کو سیرت جناب زینب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عزاداران امام حسین اور عزاداران جناب کنیزان جناب فاطمہ زہرا. حاضرین مجلس، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ابھی دور دور سے آئی ہوئی ذاکرہ موجود ہے، اور آپ کے یہاں شبیہ تابوت جناب سیدہ بھی برآمد ہوگا. جس سیدہ نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہو، اسلام نے اسے کیا دیا؟ جب ہم اس سب پر نظر ڈالتے ہیں تو یقین مانیے کوئی ایک ایسی عورت ہوگی کہ جس نے 18 سال کی عمر میں اپنی موت کی دعا مانگی ہو. عزاداران حسین، جناب سیدہ کا یہ عالم تھا کہ وفات جناب رسول خدا کے بعد میری شہزادی 75 دن زندہ رہی ہے. ہر وقت دعا مانگا کرتی تھی اپنی موت کی. عزاداران جناب سیدہ 18 سال کی عمر میں شہزادی نے اس دنیا سے کوچ کیا ہے، اور عجیب و غریب انداز میں چاہنے والوں شہزادی کی کنیزوں، بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ جب وہ دن آیا کہ آپ کی شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئی، میرے مولا علی نے حسب وصیت غسل و کفن دیا. اے عزاداران جناب فاطمہ، جب جنازہ تیار ہو گیا، چاہنے والوں صبح سے مجالس سے آپ سن رہے ہیں، لیکن عجیب و غریب اس غم کا انداز ہے کہ جب جنازہ سیدہ کا تیار ہو گیا، آپ کے گھر میں اگر کسی عزیز کی موت ہوتی ہے
اور جب اس کا جنازہ تیار کر لیا جاتا ہے تو آخری رسم یہ ہوتی ہے کہ اس کے قریبی اعزاء کو بلا کر اس کی صورت دکھائی جاتی ہے۔ ارے جب شہزادی کا جنازہ تیار ہوا تو ایک مرتبہ میرے مولا علی نے آواز دی، آؤ میرے بچوں آؤ، اپنے ماں کو رخصت کر لو۔ تاریخ لکھتی ہے زینب و کلثوم آئی، امام حسن آگے بڑھے، ماں کی میت کے قریب آئے، عزاداران حسین، ارے کیا کیا گریہ نہ ہوا ہوگا، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ ایک شہزادہ ارے دور کھڑا ہوا تھا۔ ارے میرے مولا نے فرمایا حسین آؤ ماں سے رخصت ہو جاؤ، لیکن عجب انداز حسین کا، کہا بابا میں ایسے نہیں آؤں گا، کہا میرے لال پھر کیا ہے، کہا اماں خود بلائے تو حسین آگے آئے گا۔ پروردگار کسی کی ماں جدا نہ ہو، پالنے والے ارے کسی کو یتیم نہ کرنا۔ بس جیسے ہی حسین نے یہ کہا کہ جب تک ماں خود نہ بلائے گی میں نہیں آؤں گا، عزادار و تاریخ کے الفاظ ہے، ایک ماں کے بندے کفن کھلے، فاطمہ کے ہاتھ نمودار ہوئے، میرے حسین میرے گلے سے لگ جا، حسین آگے بڑھے، فاطمہ کے گلے سے لگے، عزادارہ نے حسین، ابھی حسین رو رہے تھے، مولا علی آگے بڑھے، ارے تسلی دی، تشفی دی، ماں کے گلے سے ہٹایا۔ میں کہوں گی مولا یتیموں کو جدا کرنے کا یہی انداز ہوتا ہے، جب کسی یتیم کو کسی جنازے سے الگ کیا جاتا ہے تو تسلی و تشفی دے کر، ارے سننے والوں ارے ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھو، لیکن میں اتنا کہوں گی مولا ارے ذرا کربلا میں آ جائیے، ایک یتیمہ کو اس کے باپ کی لاش سے الگ کیا جا رہا ہے، ارے تماچے مار کر الگ کیا جا رہا ہے، مولا کیا یتیم کو ایسے ہی الگ کیا جاتا ہے؟ عزاداران مولا، عزاداران امام حسین، فاطمہ کا جنازہ اٹھا، حسن و حسین نے جنازہ اٹھایا، جنت البقیع پر لے کر آئے، دفن جناب سیدہ ہوا، اے عزاداران حسین، لیکن ہائے میری بی بی مرنے کے بعد بھی سکون نہ ملا۔ اے عزاداران حسین، جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، ماں کی قبر پر آئے ہیں اور آواز دی ہے اماں تیرا حسین آخری رخصت کو آیا ہے، قبر حسین سے آواز آئی، اے میرے لال میں ایک ماں ہوں، اے حسین اگر تو جا رہا ہے تو تیری ماں تیرے ساتھ جائے گی۔ فاطمہ ماں تھی، علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔